یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ایمان، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ایمان، کے ملون پہ لعنت، ایمان، حسین کے منکر دشمنوں پہ لعنت، ایمان، عزاداری کے منکر دشمنوں پہ لعنت، حضرت مولا حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك حسن أولئك رفيقا۔ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کو ہاتھ میں اس پہ سیار چل نہیں رہا ہے یہ۔ محمد علیہ محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 69 سورہ نساء، جس میں خدا یہ فرما رہا ہے، من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو فاولئک مع الذین، تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، فاولئک، پس یہ ہو جائیں گے جو لوگ اطاعت کریں گے اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، انبیاء میں سے، شہداء اور صدیقین اور صالحین میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے ساتھ یہ لوگ ملحق ہو جائیں گے۔ کون؟ جو کہ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ بہت خوبصورت آیت، اور سمجھ لیجئے کہ اس کے بہت سے اس میں سے مفاہیم نکلتے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اتنا مشکل نہیں ہے اگر انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اس کا ارادہ ہو جائے کہ میں نے مطیع ہونا ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو ارادہ ہے وہی انسان کی قیمت ہے، انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کا ارادہ کتنا مضبوط ہے اور وہ ارادہ ہے کیا۔ یعنی بعض لوگ ہیں ان کے ارادے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں کہ بس جی ہمیں زندگی کی یہ جو زندگی یہ دنیا ہے اس میں ہمیں ایک اچھا گھر مل جائے، اچھی رہائش مل جائے، گاڑی ہو، بچے ہو جائیں، اچھی سی نوکری ہو، تو بس یہ منزل ہے، ان کا ارادہ ہے اتنا ہی ہے۔ بعض کے ارادے بلند ہوتے ہیں، روحانی مقامات کا ارادہ کرتے ہیں،
اتنا بلند ارادہ کر لیتے ہیں کہ اپنے امام کو دیکھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. تو یہ جتنا ارادہ بلند اور مضبوط، دو چیزیں بلند اور مضبوط ہوتا ہے وہی انسان کی قیمت ہوتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے آج 1 محرم سے آج 17 محرم ہو گئی، آپ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں کس لیے کہ ہم نے بی بی کو راضی کرنا ہے. آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے مفہوم کربلا سمجھنا ہے، ہم نے اپنے امام کو راضی کرنا ہے. یہ آپ کا ارادہ ہے جو کہ بہت بلند ہے، کیونکہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ یبنا رسول اللہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل جو ہے برو فاطمہ و ولدہا، کہ فاطمہ اور اس کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ اسی عمل کے لیے آ رہے ہیں. عزاداری اسی عمل کا نام ہے کہ اس عزاداری سے آپ یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں بی بی سے اور ان کی اولاد سے محبت ہے. محبت ہے تو ان کے غم میں رونے کے لیے بھی کوئی اکٹھا ہوتا ہے دنیا میں. یہ واحد قوم شیعہ ہے جس کی معرفت اتنی بلند ہے کہ جو رونے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں بی بی کی محبت میں، محشر خاتون محشر کی محبت میں آپ سب یہاں آتی ہیں. تو یہ نیکی ہے جناب سیدہ کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ. اور اس محفل کی، اس مجلس کی اتنی برکتیں ہیں کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہماری مجالس ہیں، یہ عزاداری جو ہے یہ نور علی نور علی نور ہے، نور بالائے نور ہے یہ مجالس. کس طرح سے دیکھیے، جب ہم کسی مجلس کا آغاز حدیث قصہ کے بغیر کرتے ہی نہیں. سب سے پہلے تو وہ ان ہستیوں کی سواریاں اترتی ہیں اس جگہ پہ. وہ گھر کتنا، وہ جگہ کتنی عظیم ہو جاتی ہے، جس کو چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو نسبت مل جاتی ہے حسین سے کہ یہاں پہ حسین کی کہ حسین کی مجلس یہاں پہ ہو رہی ہے. اور یہاں تک علماء اور عارفین نے لکھا ہے کہ محققین نے لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں پہ ایک گنبد بن جاتا ہے اور وہ جگہ حرم حسینی کا درجہ پا لیتی ہے. تو آپ معمولی جگہ پہ نہیں ہیں. اگر آپ حرم میں جائیں، کربلا جائیں تو کتنے اہتمام کے ساتھ انسان جاتا ہے. پہلے سفر کی دھول اتارتا ہے، مستحب غسل کرتا ہے جو زیارت کے بجا لانے کے لیے بجا لایا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ سفید لباس پہنے تو زیادہ تقویٰ آئے گا. جتنا عمل محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ عمل میں قبولیت اور درجات اور کمالات آتے ہیں. تو یہ سارا اہتمام کر کے جاتے ہیں. تو بس آپ اگر واقعا سمجھتی ہیں کہ یہ حرم حسینی بن گیا ہے تو مجلس میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ آیا کریں، وضو کر کے، پاکیزہ لباس پہن کے اور دعائیں اور درود پڑھتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں نا جب کربلا میں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ. تو اسی طرح اگر آپ یقین کریں کہ یہ واقعا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حرم حسینی بن گئی ہے وہ جگہ، تو اسی طرح سے آیا کریں تاکہ ہم اس مجلس کی کاملاً معرفت حاصل کر سکیں، عزاداری کی معرفت حاصل کر سکیں. عظمت مولا حسین علیہ السلام بلند صلوات. تو یہ ہماری مجالس کس طرح سے نور علی نور علی نور ہیں. اس طرح سے کہ حدیث قصہ کے بغیر آغاز ہی نہیں ہم کرتے. ایک تو ان ہستیوں کی سواریاں خود مجتہدین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت تک نے یہ لکھا ہے کہ یہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ حدیث قصہ کی محفل میں وہ ہستیاں موجود پائی گئی. اپنی اپنی معرفت و بصیرت سے دیکھا، سب نے دیکھا، کسی نے دیکھا نہیں تو محسوس ضرور کیا. تو یہ اپنے اپنی کمال کی منزل ہوتی ہے ان ہستیوں تک پہنچنے کے لیے. تو سب سے پہلے جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو ان ہستیوں کے علاوہ ملائکہ اتنے آ جاتے ہیں. حدیث قصہ کا جو آخری پیراگراف اس میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ جب بی بی روایت کر رہی ہے نا اس حدیث کو، تو بی بی فرماتی ہیں فقال علی لابی رسول اللہ، کہ علی نے میرے بابا رسول اللہ سے یہ پوچھا. یعنی تاریخ میں کہیں علی بھی کسی سے پوچھتے ہوئے نظر آئے تو وہ ذات رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخبرنی مال جلوسنا،
हाज़ा तहतल किसाए मिनल फज़ल इंदल्लाह, अखबिरनी माले जलूसना, कि मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह के नज़दीक क्या बरकत है उस मुकाम की कि जहाँ पे इकट्ठे हो के ये हदीस बयान की जाए, मोमिनीन इस हदीस को बयान करें, उस जगह का मुकाम और मर्तबा क्या है, मोमिनीन को मिलता क्या है। जब मौला कायनात ने ये पूछा तो रसूल खुदा ने कसमें खा के वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबुव्वा, कि उस खुदा की कसम जिसने मुझे नबूवत अता की, कि इस महफिल में कि जब इकट्ठे हो जाते हैं हदीसे किसा के लिए, हफ़्फ़त बिहमुल मलाइका, कि यहाँ उस जगह को मलाइका घेर लेते हैं, वस्तग़फ़रत लहुम, और वहाँ पे जितने लोग बैठे होते हैं उनके लिए मलाइका इस्तिग़फ़ार करते हैं, हत्ता अन यतफ़र्रक़ू, उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जब तक कि वो लोग वहाँ से मुतफ़र्रिक़ नहीं हो जाते। कितनी बड़ी बरकत है कि जिसको रसूल कसम खा के कह रहे हैं, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबिय्या, कि जिसने मुझे नबूवत दी, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ। नबी कसम खाए जो सरदार अंबिया हो तो क्या शक की गुंजाइश है कि जहाँ पे ये हदीस बयान की जाती है वहाँ पे फरिश्ते घेराव कर लेते हैं। और जब मौला ने पूछा ना कि माले जुलूसिन हाज़ा तहतल किसाए मिनल फज़ल इंदल्लाह, के अल्लाह के नज़दीक इस महफिल में बैठने वालों को मिलता क्या है, तो फरमाया कि एक तो फरिश्ते घेराव करते हैं, और सिर्फ घेराव नहीं करते, उस नूरी मखलूक का आना ही बहुत बाबरकत है, लेकिन वो सिर्फ आते ही नहीं बल्कि वस्तग़फ़रत लहुम, वहाँ जितने बैठे होते हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जब हदीसे किसा की महफिल हो जाए उसके बाद खाना पीना है, चाय है, ये जो भी है तमाम है, उसमें मोमिनीन मशगूल हो जाते हैं, तो उसमें जब तक मशगूल रहते हैं, हालांकि उस वक्त खा पी रहे हैं फिर भी वो इस्तिग़फ़ार जारी रखते हैं, उस वक्त तक फरिश्ते वहाँ से नहीं जाते जब तक कि मोमिनीन ना वहाँ से चले जाए। और फिर उसके बाद सिर्फ ये भी मैं आखिरी पैराग्राफ, ऐसी मलाकुती हदीस है, ऐसे मलाकुती अल्फाज हैं जो मासूमा की ज़बान से सादिर हुई है। तो बस अभी मैं आखिरी चंद लाइनों पे ही बात कर रही हूँ कि हमारी महफिल कितनी नूरानी हो जाती है। फिर उसके बाद रसूल दोबारा कसम खाते हैं, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़ नबिय्या, कि फिर कसम खाते हैं कि मैं कसम खा के ये कहता हूँ कि इसके अलावा जो लोग यहाँ आए होते हैं, जो हमारे चाहने वाले आते हैं, उनको मिलता क्या है। फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु, वला महमूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्महु, वला तालिबु हाजत इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजता, कि मैं नबी कसम खा के कहता हूँ कि जो भी उनमें महमूम होता है, मग़मूम होता है, उनके हम व गम दूर हो जाते हैं, उनकी हाजात कबूल हो जाती है। ये मुकाम मर्तबा बढ़ जाता है उस जगह का कि हम गम दूर हो जाते हैं, फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं। बहुत से मौके हैं मोमिनात, खुदा की इताअत इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारे समझने की ज़रूरत है, हमारी इरादे और आमादगी की ज़रूरत है कि हमने इताअत रसूल और इताअत अल्लाह एक ही चीज़ का नाम है। जिसने रसूल की इताअत की फ़क़द अता अल्लाह, तो उसी ने ही असल में अल्लाह की इताअत की। तो इतना मुश्किल नहीं है, फरिश्तों से दुआएं लेना, नूरी मखलूक से अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवाना कोई मुश्किल नहीं है। वसाइल शिया में रिवायत मौजूद है कि इब्राहीम बिन हाशिम ये रिवायत करते हैं। देखिए वो चीज़ें हैं कि जिन पे हम गौर नहीं करते और हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं, थोड़ा सा गौर कर लें तो वही मामलात हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये बयान करते इब्राहीम बिन हाशिम कहते हैं कि मैं हज के मौके पे मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन जनूब को बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के साथ राज़ो न्याज कर रहे हैं, उनसे भर के मैंने मशगूल इबादत, इतनी खूबसूरत इबादत करते किसी को ना देखा। अब्दुल्ला बिन जनूब सहाबी थे, ये हमारे इमाम मूसा काज़िम के सहाबी थे।
کے جا کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کے علاوہ یہ حج کے ایام میں کسی کو اتنے خشوع و خضوع سے اس موقوف پہ، غالب موقوف عرفات تھا، تو یہاں پہ میں نے کسی کو اس طرح سے اللہ سے راز و نیاز رو رو کے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن جنوب نے کہا کہ میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف میں اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ تو وہ حیران ہوئے جب ابراہیم بن ہاشم کہ آپ بس دوسروں کے لیے اتنے خشوع و خضوع سے دعائیں کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ کی رحمانی آواز یہ آتی ہے کہ یہ دعا پہلے 1,00,000 مرتبہ اس کے حق میں قبول ہے۔ یعنی اس میں دکھاوا نہیں ہے نا، خلوص ہے۔ اس مومن کو نہیں پتا، لیکن آپ یہ دیکھیے اس کو نہیں پتا، اچھی بات ہے۔ آپ کو کتنا درجہ مل رہا ہے کہ اس اللہ کو تو پتا ہے نا جس کے آگے مانگ رہے ہیں، اس خدا کو تو پتا ہے نا، اس امام کو تو پتا ہے نا جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ظاہری مقام کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطنی مقام کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن جنوب نے کہا کہ میں اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ 1,00,000 فرشتے جو کہ نوری اور معصوم مخلوق ہے وہ میرے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ میں خود گناہگار اپنے لیے دعا کروں، پتہ نہیں مستجاب بھی ہو یا نہ ہو۔ تو اس طرح کے ٹیکس، اس طرح کے طریقے اپنی زندگی میں لائیں کہ جس سے آپ کے لیے ایک تو دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت بڑھے گی، اتحاد آئے گا، کثافتیں دور ہوں گی، نفاق دور ہوگا، اور اللہ اور رسول اور امام اتنے خوش ہوں گے کہ وہ دعا جو ہم کسی اپنی مومنہ بہن کے لیے کر رہے ہیں، نام لے لے کے، دیکھیں جناب سیدہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ مولا حسن گواہ ہے، معصوم کی دعا پہ معصوم گواہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ مسلسل لوگوں کے، مومنین کے نام لے لے کے دعائیں کر رہی ہیں، حتیٰ کہ مولا نے پوچھ لیا کہ اے والدہ گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی۔ یہ وہ معصومین کی سیرت کے پہلو ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں۔ تو یہ ہماری جو محفل ہے یہ نور علی نور ہے کہ ابھی حدیث کساء والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، ساتھ ہی مجلس شروع ہو جاتی ہے، تو جو عزاداری میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، ذکر حسین ہوتا ہے، تو یہ فرشتوں کی ایسے یہاں پہ ہر طرف فرشتے بھر جاتی ہے وہ جگہ فرشتوں سے، نوری مخلوق سے۔ تو ہم اس وقت تک کے لیے کہ جب تک ہم اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو دنیا کا خیال آ جاتا ہے، مجلس میں بیٹھے تو نہیں آتا۔ یہ برکت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ مومن کے ذہن پہ، مومنین کا جو ذہن ہوتا ہے اس پہ رحمان کا قابو آتا ہے، قابو میں ہوتا ہے، وہ اس وقت شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جتنی توجہ سے مجلس سنی جاتی ہے اتنی توجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ یہ محفل نور علی نور ہے، مخلوقی نور جو ہے، مخلوقی نوری مخلوق نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو یہ کس وقت ملتی ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، یعنی یہ چیز ہم اپنی زندگی میں جب ہم مجلس کے لیے نکلتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت تک کے لیے ہم دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ مولا کا جو فرمان ہے نا اس کا لطف آئے گا آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں یبن شبیب، جب تم دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو جاؤ، دل گھبرانے لگ جائے، تو میرے جد حسین کی مجلس ڈھونڈنا، میرے جد کا ذکر تلاش کرنا، جہاں پہ بھی ذکر ہو رہا جا کے بیٹھ جانا، خدا تمہیں دنیا کے غموں سے نجات دے دے گا۔ جب تم میرے جد حسین کے غم میں آنسو بہاؤ گے، خدا تمہیں دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ تو واقعی مومنات یہ زندہ معجزہ ہے اس ذکر کا۔ پتہ نہیں ہم کن معجزات کی تلاش میں ہیں، ہمیں اصل میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اطاعت کی اس منزل پہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اطاعت کی اس منزل پہ ہو جائیں کہ جس کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یعنی درجہ بدرجہ بات ہوتی ہے نا، قرآن میں درجے کا بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ سب سے بلند درجہ انبیاء کا،
النبیین الذین کہ وہ لوگ نبیوں میں سے جن پہ انعام کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد بس صدیقین، اس کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، اس کے بعد درجہ ہے شہداء کا، اس کے بعد درجہ ہے صالحین کا. تو ایک روایت میں ملا کہ یہاں پہ اس آیت میں سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اس آیت میں نبیین سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے. صدیقین سے مراد ذات مولا کائنات ہے، شہداء سے مراد حسنین علیہ السلام ہے، اور صالحین سے مراد سلمان، ابو ذر و مقداد جیسے شیعہ ہیں. اب آج ہم یہ کہیں کہ ہم سلمان جیسے شیعہ تو نہیں بن سکتے. ایمان کا 10واں درجہ 10ویں درجے پہ تھے تو اب ہم اگر، لیکن دیکھیے آج ہم اطاعت کر کے ان کے ساتھ محشور ہو سکتے ہیں، ان کے درجے جیسا درجہ اب ہم پا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہم اطاعت کر کے تو دکھائیں. اور ہماری اطاعت میں یہ حتماً ہم ہر لمحہ اطاعت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. عقلی بات ہے نا کہ ادھر ہم سے خاکی فطرت کے تحت، غیر معصوم ہونے کے تحت، نفس کے تحت، شیطان جیسی آزمائش جو ہمارے سر پہ مسلط ہے اس کی وجہ سے ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں نا. تو ہمارے لیے تو کتنی آسانیاں ہیں کہ جو کبھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بھی معصومین فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی ولایت رکھے گا، ان کی محبت رکھے گا، ان کو ہماری شفاعت کے ساتھ ان کو جو ہے بخشوا لیا جائے گا. یہی تو فائدہ ہے شفاعت کا. یہ جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ مولا فرماتے ہیں نہ تو کبھی اپنے اعمال پہ تکبر کرنا، نہ تمہارے اعمال ہماری محبت کے بغیر فائدہ دیں گے، اور نہ ہماری محبت اعمال کے بغیر تمہارے کسی کام آنے والی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، اہل بیت دشمنات لعنت. میں تک پاکی شام میں بلند سے بلند تر صلوات. گلاس نیا منگوا دیں ان سے کہ گلاس نیا دے دیں. محمد علی محمد صلوات. توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ جس نقطے پہ میں آپ کو لے کے آئی نا، اسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس وقت امت کو. جب ہم ہدایت کی مرکزی نقطہ تک پہنچ جائیں نا، جو کہ معصومین ہے، نحن نورقۃ الوسطیٰ، ہم ہدایت کا وسطی نقطہ ہیں، ہم ہدایت کا معیار ہیں، مرکز ہیں. تو جب آدھا درس پڑھایا جائے، آدھا مطلب روایتوں کے بتایا جائے تو قوم الجھن کا شکار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کوئی کہنے لگ جائے گا بس ٹھیک ہے محبت کافی، کوئی کہنے لگ جائے گا کہ نہیں محبت نے کیا، بس عمل کرو، ٹھیک ہے ان کو وسیلہ بناؤ، ان کو وسیلہ نہ بناؤ. کئی چکر ہیں جو نکل آتے ہیں. اصل چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معصومین کیا بتا رہے ہیں، ان کا مقام و عظمت کیا ہے، اور وہ ہمیں کس کمال پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کی باتوں کو دل سے قبول کرنا ہوگا، اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے اندر اتنا ظرف اور اتنی بصیرت پیدا کرنی ہوگی کہ ہمیں ان کے فرامین سمجھ میں آ سکے. تبھی ہم اپنے سفر کو آگے ظہور ایمان تک بڑھا سکتے ہیں. تو اطاعت کی مثالیں بہت تاریخ میں موجود ہیں. اب یہ جو ایام ہیں آپ جانتی ہیں ایام زینبیہ ہیں، کیونکہ جیسے ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں نا، تو شہادت حسین عشر محرم کے بعد ہمیں 10 دن ایام زینبیہ کے طور پہ منانے چاہیے، تاکہ جناب زینب کے کردار سے ہم یہ سیرت کے پہلو لے سکیں کہ انہوں نے وقت کی حجت کی کیسے مدد کی، کس طرح سے زینب ہوئی، بی بی کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی. بی بی کا زندگی صرف وہیں سے شروع نہیں ہوتی کہ آپ 28 رجب کو نکلی اور وہ جو منازل آپ نے طے کی، یقیناً وہ بہت زیادہ درک کرنے کے قابل ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے ان پہلوؤں کو. لیکن اس سے پہلے کی سیرت جو ہے جناب سیدہ کی، تاکہ ہم ان کی زندگی کو ایام زینبیہ منانا بہت ضروری ہے. عظمت بی بی
سلام اللہ علیہ بلند سے بلند ترین صلوات ایام زینبیہ بہت ضروری ہیں. جس طرح ایام فاطمیہ کی معرفت ہے نا آپ کو، جو ہی جمادی الثانی کی تاریخیں شروع ہوتی ہیں تو ایام فاطمیہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے ایام زینبیہ بھی بہت ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی، تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے تیاریاں کر سکیں. جب تک ہم کردار زینب کو نہیں سمجھیں گے، بی بی اطاعت کی کس منزل پہ تھی، یعنی بی بی نے بتایا، اگر میں مختصراً کہوں کہ اپنے زمانے کی حجت کی مدد کے لیے ہر چیز سے گزر جانا، اولاد تک قربان کر دینا. یعنی بی بی کی معرفت امام کا یہ عالم ہے کہ جب مکہ سے جب یہ قافلہ نکلا نا مدینہ سے، تو بی بی یہ کہہ سکتی تھی کہ اے میرے بھائی، حالات تو سب کو پتا تھے نا کہ آپ نے تو شہید ہو جانا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ چلے جائیں کربلا، میں مدینہ میں بیٹھ کے روزہ رسول پہ، نانا کے روزے پہ آپ کے لیے دعا کیا کروں گی. ایسا تو نہیں نا. مکہ سے نکلے تو اگر امام نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا تو بی بی نے بھی اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا. ایسا نہیں کہ بھیا آپ جائیں، میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں. تو بی بی بتانا یہ چاہتی ہے کہ امام کی جو اطاعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے قدم بہ قدم چلو، جو امام حکم دے اس کی اطاعت کرو، تو وہ والا انقلاب کامیاب ہوتا ہے. تبھی کربلا کا انقلاب اگر کامیاب ہوا ہے تو جناب سیدہ زینب کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ مقام و منزلت جو ہمیں بی بی اپنی سیرت سے جو ہم نے درس لینا کہ ہم نے اپنے امام کی اطاعت بھی اسی طرح قدم بہ قدم کرنی ہے. ہم اطاعت تو کرتے ہیں لیکن کبھی غفلت کا شکار، کبھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب جناب زینب کی زندگی سے مثال لینے کے ساتھ ممکن ہے کچھ کے ذہن میں آئے کہ بی بی تو وہ تھی کہ آغوش معصوم میں پرورش پائی، پنجتن پاک کے ساتھ وہ رہی، اور ان کی جو بھائی تھے وہ بھی معصوم تھے، والد بھی معصوم، والدہ بھی معصوم. تو وہ اگر اتنی شجاع اور اتنی دلیر تھی تو ایک دوسری خاتون اتنی کیسے اس منزل کو پا سکتی ہے؟ تو ہمارے سے اتنا مطالبہ بھی نہیں کیا جا رہا، ہمارے سے ویسا امتحان بھی نہیں لیا جا رہا جو سیدہ زینب سے لیا گیا، جو بی بی سے لیا گیا. تو اگر بی بی کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو ہماری تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں. آج ہو سکتا ہے ہمارے درمیان ایسی مومنات موجود ہوں جو اطاعت کی اس منزل پہ ہوں، لیکن جو مومن ہوتا ہے نا اس کو اتنا پہچانا نہیں جاتا معاشرے میں، اس کو لوگ اتنا پہچانتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی اس طرح سے شہرت نہیں ہوتی اور اس میں چونکہ ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے وہ اتنا پہچان میں نہیں آتا. کئی ایسے اللہ کے ولی ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتی ہوں ایک خاتون کی، جو کہ جس کی مثال ہمیں ملے گی کہ کس طرح سے امام کی اطاعت کرنی چاہیے. مجتہدہ تھی. مجتہد جو ہے ایک مرد کے لیے بھی بننا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہے. بہت ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی خدا کی طرف سے خداداد صلاحیتوں کا مالک ہو تو مجتہد بنتا ہے. اور آپ سوچئے خاتون مجتہدہ بن جائے، اجتہاد کے درجے پہ چلی جائے. لیکن ہوتا یہ کہ خاتون اگر مجتہدہ بنتی ہے تو وہ فتویٰ نہیں دے سکتی، لیکن وہ دوسروں کی تقلید سے بے نیاز ہو جاتی ہے. وہ چاہے تو نہ کسی کی بھی تقلید کرے کیونکہ وہ خود اجتہاد تک چلی گئی ہے. اب یہ بانو امین اصفہانی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، اور ان کی عمر تقریباً 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. کافی عمر انہوں نے پائی، اور ان کی زندگی دیکھیے کہ ان کا علم کے ساتھ شغف دیکھیے، کتنا انہوں نے علم حاصل کیا، کتنی محنت کی کہ یہ مجتہد کے درجے پہ مجتہدہ بن گئی. اور انہوں نے یہ واحد وہ خاتون ہے جنہوں نے پوری تفسیر قرآن لکھی. پورے قرآن کی تفسیر کرنے والی ابھی تک کوئی خاتون پیدا نہیں ہوئی. خواتین نے کسی جز کی تفسیر کی ہے، کچھ صورتوں کی تفسیر کی ہے، لیکن انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے. اور مجتہدین جو ہے وہ ان کی عصمت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سیر و سلوک کی اس منزل پہ تھی، عرفانیات کی اس منزل پہ تھی کہ ان کے ایک مرتبہ ان کی طالبہ تھی، وہ بیمار ہو گئی. یہ اس کے گھر گئی، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تعزیت کے لیے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئی، عیادت کے لیے معذرت چاہوں گی، اس طالبہ کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئی. تو جا کے ہوتا نا کہ مریض کا ہاتھ پکڑ کے یا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی جائے. تو وہ طالبہ بتاتی ہے کہ جب
یہ خانوں میرے گھر آئی، امین اصفہانی آئی، انہوں نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تو میرے گھر کے صحن کے درختوں میں سے سورہ فاتحہ کی آوازیں آ رہی، یعنی عرفان کے اتنے بلند درجے پہ تھی. اور ان کی زندگی کی ایک اہم چیز جو فقہا بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ان کی سیرت پہ، کہ لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ ایک خاتون اس مرتبے پہ کیسے پہنچی. تو ان کی ذات میں ایک چیز تھی جو سب نے لکھی. وہ کیا لکھی؟ کہ یہ خاتون جو تھی نا، یہ کسی سے بھی بدگمان نہیں تھی. ہماری زندگیوں میں یہ جو دیمک ہے نا، روحانی بیماریوں کی دیمک، نفاق کی دیمک، بغض کی دیمک، بدگمان ہو جانا، فوراً کسی کو کسی سے بات کرتے دیکھنا، یہ تو میرے متعلق ہی ہو رہی ہوگی بات، یہ تو مجھے ڈسکس کر رہی ہوں گی. بس یہ جو بدگمانیاں یہ روح کو کھا جاتی ہیں. تو ان خاتون کی زندگی میں بدگمانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور علم کے اس مرتبے پہ تھی کہ ان کے گھر لکھا ہے، ان کی حیات جو لکھی ہے اس پہ جو کتابیں لکھی ان میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں 9 بچوں کی ولادت ہوئی، جن میں سے 8 بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہوتے فوت ہو گئے. لیکن ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا ارادہ. میں نے شروع میں کہا نا، ارادہ انسان کی قیمت ہوتا ہے. ان کا ارادہ دیکھیں کہ ان کا واقعہ لکھا کہ ان کے گھر بچے کی وفات ہو گئی کسی بیماری کی وجہ سے. آزمائش ہے نا، جتنے کو بلند درجے پہ جاتا ہے اس کی آزمائش بھی بلند، کیونکہ اس نے جا کے کسی درجے پہ یہ نہیں کہنا ہمارے گھر تو ایک دن پانی نہ آئے تو ہم اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس میں تو اللہ کا قصور نہیں ہے، اس میں تو اس انتظامیہ کا قصور ہو سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیں بچے کی وفات ہو گئی تو ان کے گھر جو استاد انہیں پڑھانے آتے تھے انہوں نے چھٹی کر لی کہ بھائی ظاہر ہے اتنا بڑا سانحہ صدمہ ہے گھر میں. تو انہوں نے ان کو بلوا لیا کہ آپ کل مجھے پڑھانے کیوں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہ آپ کے گھر میں اتنا بڑا واقعہ کہنے لگی. نہیں، واقعہ تو جو ہوا تھا وہ تو ہو گیا، میرا ایک دن کا علم کا نقصان کیوں ہو. یہ چیز جب انسان سوچے نا کہ ہم اگر جو ہیں کہاں پہ کھڑے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ اس لیول کی جو خواتین ہیں وہ اگر دیکھیں، ایک تو بچیاں جن کی عمر ابھی کم ہے، ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ان کے پاس ابھی وقت ہے. جوانی میں قوت ارادہ اور طرح سے ہوتی ہے، جب جوانی سے ڈھلنے کی ایج میں انسان آتا ہے قوت ارادہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اگلی نسلوں سے امیدیں ہوتی ہیں. تو وہ اس چیز کو سمجھے کہ ابھی سے ہم اپنی زندگیوں کو پاک و پاکیزہ کر لیں، ابھی سے اپنی زندگیوں کو درجہ کمال تک لے جانے کی کوشش کر لیں، تو ان کے پاس بہت وقت ہے، ابھی وہ کر سکتی ہیں. تو ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اطاعت کی اس منزل پہ ہوتا ہے تو پھر یہ وہ خواتین ہوں گی کہ جب ظہور امام ہوگا تو امام کے لشکر میں ہوں گی. اس لیول پہ تو آپ یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے ظاہری مقام کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے باطنی مقام کو بھی دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارے درمیان موجود ہے، غائب ہم ہیں، امام حاضر ہیں. ہم امام کے حضور کی دعائیں کرتے ہیں، امام تو میدان میں موجود ہے، بس ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ لشکر کب آتا ہے. تو میں جب انسان اطاعت کی جس منزل پہ ہے، امام ہمارے باطنی مقام کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو امام ظاہراً موجود نہیں ہے وہ بھی ہمارے مقام کو جانتے ہیں. تو جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ تو ضرور جانتے ہیں، شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کہ ایک مرتبہ ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ شرازی، ان کے پاس ایک شخص آیا. ابھی آیت اللہ بغداد میں تھے. وہ شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ قبلہ میں سفر سے نکلا تھا گھر سے، میں نے مشہد جانا تھا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے میں نے جانا تھا. تو راستے میں غریب ہو گیا ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، تو مجھے امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے
کہ آپ میری مدد کریں. یہ کچھ چیز عرصہ سمجھنے کے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانے زمانوں کی باتیں نہیں. میں یہ ابھی بھی آج بھی پتہ نہیں کتنے معجزات ہو رہے ہیں، ہماری علم میں نہیں ہے. یہ تو وہ ہے نا جو کتابوں میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ تمہیں امام نے بھیجا؟ ظاہر اب کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ جی مجھے امام نے بھیجا ہے تو ماننے کو دل نہیں کرے گا. تو وہ کہنے لگا وہ شخص کہ یہی بات مجھے امام نے بھی فرمائی تھی کہ تم جب جاؤ گے تو شرازی تمہیں یہ کہے گا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں امام نے ہی بھیجا ہے، تو تم کہنا کہ ایک مرتبہ میری جدہ زینب کی شہادت کے ایام تھے اور تم ان کے روضہ پہ گئے تھے زیارت کے لیے، اور وہاں پہ جا کے تم نے جالیوں کے پاس یا کسی جگہ پہ تم نے دیکھا کہ کچھ صفائی کی ضرورت ہے. تم نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز تمہیں نظر نہ آئی کہ تم صفائی کر سکو، تو تم نے اپنے سر سے امامہ اتار کے صفائی کرنا شروع کر دی. تو اس سے کہو کہ جس وقت تم یہ کام کر رہے تھے تمہارے زمانے کا امام تمہارے ساتھ ساتھ تھا. تو وہ حیران ہوئے کہ واقعی یہ جس وقت میں نے یہ کام کیا اس وقت تمہیں اکیلا تھا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا. لیکن بات وہی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی گناہوں کے پردوں کی وجہ سے ان کو نہیں دیکھ پاتے. تو ہم نے بس اطاعت کی اس منزل پہ آ جائیں تو ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کی زیارت ہو سکتی ہے. تو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جن ہستیوں کے لیے رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت ہے، ان کو پہچانو، اس میں تمہارے لیے دنیا کی بھی ہدایت ہے، آخرت کی بھی نجات ہے، لیکن لوگوں نے فرمان رسول کا پاس نہ رکھا، ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ خود رسول کی زندگی میں ہی، میں کہتی ہوں اب تو ہم حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ بغض علی میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ خود رسول کی زندگی میں واقعات ایسے موجود ہیں جو میں کہتی ہوں کہ جن کو یہ صحابہ کہتے ہیں، جو رسول کی زندگی میں رسول کے سامنے بغض علی کا اظہار کرتے رہے. تو آج ان کی نسلوں سے ہم کیسے نیکی کی امید رکھیں؟ کہ یہ واقعہ حدیث طیر آپ سب نے سن رکھی ہوگی. حدیث طیر، وہ جو پرندہ آیا تھا دھناما پرندہ، جب رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور یہ حدیث طیر اتنی مستند حدیث ہے کہ اس میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا. یہ صرف مکتب تشیع کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ مکتب اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت بالکل موجود ہے. ہوا کیا تھا کہ گوشت جب وہ پکا ہوا کھانا آپ کے پاس ایک لذیذ کھانا تیار ہو کے آیا تو اب رسول کا یہ دل نہیں چاہ رہا کہ وہ اکیلے تناول فرمائے. تو آپ نے روایت کے کیا الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا اللہم ایتنی الا احبک الیہ و الیک من خلقک، کہ تیری مخلوق میں سے جو تجھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج دے. لیأکل معی ھذہ الطعام، تاکہ وہ میرے ساتھ مل کے یہ کھانا کھائے. جب آپ نے یہ الفاظ زبان پہ جاری کیے تو انس بن مالک جو کہ آپ کا غلام تھا دروازے پہ کھڑا تھا، تو اس نے کیا کیا، دروازہ بجا تو اس نے جا کے دیکھا تو علی ہیں. اس نے کیا کیا، اب دیکھیں بغض کی یہ عالم ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ رسول مصروف ہیں، ابھی نہیں مل سکتے، دروازہ بند کر دیا. رسول نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ اے خدا اس کو بھیج دے جس سے مخلوق میں سے سب سے زیادہ تو اور میں محبت کرتے ہیں. تو دوسری مرتبہ دروازہ بجا، پھر کیا دیکھا تو علی ہیں. اس نے پھر وہی بات کیا کہ دروازہ بند کر دیا انس بن مالک نے. یہ جو امام ہے آج مسلمانوں کے امام ہیں، تو کوئی محقق ہیں، تو کوئی ان کے راوی ہیں، کوئی ان کے جو بھی بہرحال مرتبے انہوں نے عطا کیے ہوئے ہیں. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو مولا کو جلال آیا. مولا نے فرمایا کہ واقعاً رسول خدا مشغول ہیں، مصروف ہیں، فارغ نہیں ہیں. جب یہ علی علیہ السلام کی آواز رسول خدا کے کانوں میں پہنچی تو آپ نے کہا انس کون ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ علی ہیں. تو فرمایا بھیجتے کیوں نہیں؟ تو جب اندر بھیج دیا تو رسول نے پوچھا کہ اے علی اتنی دیر کیوں کر دی، یعنی پہلی آواز پہ ہی کیوں نہ آ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں 3 مرتبہ آیا ہوں، آپ کا جو ملازم ہے اس نے مجھے یہی کہہ کے بھیج دیا کہ رسول مصروف ہیں.
تو آپ نے فرمایا اگر بات اس طرح سے ہے کہ میرے اشارے کے بجائے میرے اشارے کو اگر یہ جان بوجھ کے نظر انداز کرتا رہا ہے تو میں نے پھر چوتھی مرتبہ یہ کرنا تھا کہ میں نے واضح کہہ دینا تھا کہ یا اللہ علی کو بھیج دے. پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے کہا تھا نا کہ جو مخلوق میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور آپ کو محبوب ہے تو میرے دل میں لالچ آ گیا کہ میرے قبیلے کا بندہ آ جائے، کو میری قوم کا بندہ آ جائے، کو میرے خاندان میں سے آ جائے تو اس کو میں اندر بھیج دوں تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یعنی یہ بغض کا عالم دور رسول خدا کے زمانے میں موجود ہے. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے اگلی نسلوں سے؟ عجیب قسم کے جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے مذہب حقہ کو بیان کرتے ہیں تو ہم عقلی دلائل رکھتے ہیں. ہمارا مذہب حقہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں، ہمیں اگلی نسلوں کو بھی بتانا ہے. یہ قابل فخر مذہب ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ فخر کیا جانا چاہیے. یہ وہ عقیدہ ولایت ہے جس پہ فرشتوں نے فخر کیا ہے. ہمیں اس کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں ہم علی والے ہیں اور ہم علی سے اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں. کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسرا مسلمانوں نے عقیدے بنا لیے ہیں وہ اپنے دامن میں عقلی دلائل نہیں رکھتے، کیونکہ جو حق ہوتا ہے وہ وزن رکھتا ہے، جو باطل ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دامن میں دلائل نہیں ہوتے. حق کے دامن میں دلائل ہوتے ہیں. آپ کی سماعت خوبصورت سماعت آپ فرما رہی ہیں، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتی ہوں، ایک اور نقطے کو ہدیہ کرتی ہوں تاکہ مزید اپنے عقیدے اور اپنے مکتب کے لیے ہمارے دلوں میں مزید جو ہے مضبوطی آئے، تاکہ موجودہ زمانے کی جو ہلکی پھلکی آندھیاں اور ہوائیں چل رہی ہیں یہ ہمارے قدموں کو ہلائے نہ، اکھاڑے نہ، ہم اپنے قدموں پہ مضبوط رہیں. شیخ مفید، بس توجہ سے سنیے گا، شیخ مفید کی جوانی کا واقعہ. شیخ مفید آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف، بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہے یہ امام زمان علیہ السلام کی، کہ امام براہ راست شیخ مفید کو کتابت کیا کرتے تھے. امام علیہ السلام کی اس واضح براہ راست کتابت شیخ مفید کے نام پہ موجود ہے، اور اس کتابت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مولا کے جو براہ راست خطوط شیخ مفید کو آتے تھے اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہ شیخ مفید کی جوانی کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک شیخ کافی عمر رسیدہ اہل سنت صاحب فتویٰ کو لا کے بٹھا دیا گیا. اب صاحب فتویٰ نے جب اپنے سامنے ایک جوان کو دیکھا تو تکبر سے یہ کہا کہ یہ کیا مجھے ایک بچے کے لیے آپ نے بلایا ہے؟ یہ ایک جوان، ایک بچہ، کم عمر جوان، اس کے ساتھ میں بات کروں گا دین کے موضوع پہ. تو شیخ مفید نے کہا ہاں جی آپ نے میرے سے ہی بات کرنی ہے. اور شیخ مفید نے آغاز کیا کہ دیکھیے قبلہ، اے شیخ بات صرف اتنی ہے، وہ بھی شیخ ہے لیکن وہ عمر کی وجہ سے شیخ ہے، یہ شیخ مفید ہے اپنے رتبے کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا، ان کی خلافت کا اعلان غدیر پہ ہو گیا تھا، اور جو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا، فلاں کے بعد فلاں کو، فلاں کے بعد فلاں کو، اور چوتھے نمبر پہ لا کے مولا کو خلیفہ بنا دیا، حالانکہ ان کے لیے بلا فصل خلافت کا اعلان غدیر پہ ہو گیا تھا. یہ روایات میں موجود ہے. اچھا وہ جو سامنے عمر رسیدہ عالم موجود تھے انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ دیکھو میں روایات کو نہیں مانتا، روایتیں جھوٹی بھی ہو جاتی ہیں. توجہ ہے، روایتیں جھوٹی بھی ہو جاتی ہیں. میں تو تاریخ پہ یقین رکھتا ہوں، تاریخ مضبوط ہوتی ہے، تاریخ میں طاقت ہوتی ہے، تاریخ جو ہے وہ قابل ذکر ہوتی ہے. کہ یہ تو تم روایت بیان کر رہے ہو نا، تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ رسول کے بعد پہلے وہ خلیفہ بنے، پھر وہ بنے، تو پھر وہ بنے، تو علی چوتھے خلیفہ ہیں.
تاریخ میں یہ ثابت ہے، تو میں تو تاریخ پہ یقین رکھتا ہوں۔ شیخ مفید نے کہا اچھا آپ روایت کو نہیں مانتے، تو چلے پھر تاریخ کی بات کر لیتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بھی تو آیا ہے نا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہوگا۔ تو آپ بتا دیجئے کہ علی جو ہے خلیفہ وقت ہیں، تو کبھی جنگ نہروان کر رہی ہیں، صفین کر رہی ہیں، جمل کر رہی ہیں، تو جن کے مقابلے میں آئے بتائیے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں علی کے مقابلے میں آئے، جبکہ علی خلیفہ بھی ہیں تو مقابلے پہ تو نہیں آنا چاہیے تھا، تاریخ تو ایسے ہی ہے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ کس طرح دفاع کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو شیخ مفید نے کہا جو توبہ کی تھی نا وہ روایت ہے، روایت کمزور بھی ہو سکتی ہے، روایت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ میں ثابت ہے وہ علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ شان مولا علی مشکل کشا بلند رضی صلوات یہ مولا علی علیہ السلام بلند صلوات۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بے شک کوئی صدیق نفس پیغمبر نہ بن سکا، کوئی غنی حسابیے کوثر نہ بن سکا، بے شک جس نے نجاح بن گیا حیدر نہ بن سکا۔ بس مومنات کیسے ہی حالات ہوں اپنے مکتب پہ قائم رہنا ہے، اپنے مکتب کو سمجھنا ہے، دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کے عقیدے کا بھی تحفظ کر سکیں اور خود بھی اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں کہ جس ایمان کا شیطان دشمن ہے، طاغوت دشمن ہے۔ اس وقت طاغوت ہر طرح کی چالیں چل رہا ہے، تو بس یہی مقام و منزلت تھی اہل بیت کی جس پہ لوگوں نے حسد کیا۔ تو اسی لیے مومنات کوفہ شام کے بازاروں میں، اور جب یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جب آل رسول کا قافلہ گیا نا، تو وہ یہی فخر کرتا تھا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، میں نے اپنے بزرگوں کا بدلہ لے لیا، یعنی وہ جو کہ حالت کفر پہ مرے تھے ان کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ بتاتا ہے اس کے یزید اور ابن زیاد کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یزید اسلام پہ نہیں تھا، اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا، صرف یہ حکومت کے لالچ تھے۔ تو مومنات مولا کائنات کی عظمت کا حسد جو ہے یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب شب عاشور تھی تو اس وقت جناب زینب نے اپنی اماں فضہ کو بلایا۔ شب عاشور ہے، علی کی بیٹی، شجاعت کا نمونہ ہے، صبر کا نمونہ ہے، لیکن جب دیکھا نا شب عاشور آخری رات ہے، کل اصل عاشور آنے والی ہے، مومنات پرسہ دیجئے جناب سیدہ کو اس طرح سے کہ معصومی چاہتے ہیں کہ جب ہمارے جد کے مصائب بیان ہو تو ایسے رویا کرو جیسے ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ اور یہ آنسو بہت قیمتی ہیں جناب سیدہ اپنے رومال میں لیتی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو چنا ہے کہ آپ یہ آنسو بہانے کے لیے ایک جگہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں ان آنسوؤں کو بہانے کے لیے، اور عزاداری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو مومنات جب جناب فضہ آئی تو کہا جناب زینب نے، اے اماں فضہ میرے ماں جائے حسین کو بلا لو۔ حسین خیمے میں تشریف لائے تو بی بی رو رہی تھی۔ بی بی بس یہ جو شب عاشور روئی ہے اس کے بعد بی بی روئی نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا زینب نے ایسا صبر کیا پھر زینب نہیں روئی۔ شب عاشور بھائی سے کہا کہ اے بھیا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے ساتھ کوئی ایسی بات کیجئے کہ جس سے میرے دل کو سکون ہو جائے۔ اور بہن جانتی ہے کہ بھائی کے علاوہ کوئی میرے دل کو سکون نہیں دے سکتا۔ تو مولا نے بہن روتی ہوئی بہن کے سر کو اپنے کندھے پہ رکھا اور رو کے کہا کہ دیکھو زینب، دیکھو میری بہن،
ہمارے نانا رسول اللہ ہم سے بہت بہتر تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کے جنازے کو دیکھا، ان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہماری ماں ہم سے بہت بہتر تھی، لیکن ہم نے اپنی ماں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کس طرح سے اٹھا یہ تو وہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے جناب سیدہ پہ ظلم کیے گئے، کس طرح سے ان کی ماں پہ ظلم کو ڈھایا گیا اور بیوی کس ظلموں کے ساتھ اس دنیا سے گئی۔ پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا دیکھو زینب کہ ہمارے پاپا ہم سے بہتر تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر میرا بھائی حسن، میں نے اس کے جدائی کا درد بھی دل پہ لیا، اس کی جدائی کو برداشت کیا، بھائی حسن بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دیکھو بہن ایک وقت تو آئے گا نا کہ میں نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ اپنی بہن کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو بی بی رو کے کہتی ہے اے بھیا مجھے اتنا بتا دے کہ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو اپنے مرنے کی اس طرح سے بھی خبر دے گا، اس طرح بھی خبر دیتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اے زینب تم نے جتنا رونا ہے آج رو لو، اس لیے کہ کل جب شام غریبہ ہوگی تم نے یتیموں کا سہارا بننا ہے، تم نے بیواؤں کا سہارا بننا ہے۔ مومنات حالات آپ سنتی آئی ہوں گی کہ کس طرح سے سواریاں چلی کربلا کے میدان سے 11 محرم کو ظہر کے بعد بے کجاوا اونٹوں پہ جب آل رسول کو لے کے چلے تو تاریخ نے لکھا کہ جب کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا، مغرب کی اذانیں ہونے والی تھی کہ ادھر سے ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ ابھی آج رات اس قافلے کو کوفے سے باہر ہی رہنے دو تاکہ وہ اپنے محل کو سجا لے۔ تو تاریخ میں میں نے خود پڑھا کہ ان اشقیاء نے ابن زیاد کا حکم آتے ہی اپنی فوجوں کے لیے خیمے نصب کر لیے، خود کے خیموں کے اندر اور آل رسول خیموں کے باہر رات گزاری، خیموں کے باہر رات گزاری۔ اب ان لائنوں کے لیے شاہی کھانے آ رہے ہیں اور یہ آل رسول بھوکے پیاسے۔ یہ کیسی امت ہے، یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کس طرح کا اجر رسالت دیا ہے اپنے نبی کو۔ یہاں تک کہ روایت نے بیان کیا کہ جب صبح ہوئی دربار کو سجا لیا گیا، اب یہ قیدیوں کا قافلہ جو لجایا جانے لگا، ہم اسی بات کو تو روتے ہیں کہ کلمہ گو نے نہ پہچانا۔ یہاں تک کہ ایک راہبہ نے جب اس قافلے کو دیکھا، ایک راہبہ تھی، اس نے اپنے کنیزوں سے کہا کہ میں نے اپنے نبی عیسیٰ اور مریم سے سنا ہے جب بھی قیدیوں کو دیکھو تو ان سے کوئی ان کی خواہش پوچھ لیا کرو۔ وہ راہبہ کو معصوم چہروں پہ ترس آ گیا، وہ راہبہ آگے بڑھی اور جب اس نے ننھے سے سر کو نیزے پہ دیکھا تو بات جا کے کہتی ہے یہ تو ایسا پھول ہے جو کملایا ہوا ہے۔ بات جا کے کہتی ہے ایوہ الحلال، اے پہلی کے جان۔ علی اکبر کے نیزے کے پاس گئے جس میں علی اکبر کا سر تھا، تو اس راہبہ کو اب دکھ ہو رہا ہے، رو رہی ہے، رو کے کہتی ہے ایوہ بدر التمام، اے چودھری کے جان، کاش کہ تمہاری ماں تمہارے سروں کو نیزے پہ آنے سے پہلے مر گئی ہو۔ ایک بی بی نے رو کے کہا ہے راہبہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے، ان کی ماں 7 سال سفر کر رہی ہے۔ مومنان بہت مشکل ہے جناب زینب کے مسائل۔ ایک آیت اللہ مصیبت بیان کر رہے تھے، انہوں نے مجلس پڑھی اور میں حسینی میں مجلس ہو رہی تھی، نیچے بہت سے مجتہدین مجلس کو سن رہے تھے۔ جب وہ خطیب مجلس پڑھتے ہوئے اس جملے پہ پہنچا کہ زینب دربار میں داخل ہوئی تو اس آیت اللہ نے اٹھ کے کہا شخص رک جا، پہلے
अपना दिफा हाथों